السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز وائٹی۔ اسلامی علم آخرت میں قیامت سے پہلے کی نشانیاں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، جنہیں اشراط الساعہ کہا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں چھوٹی اور بڑی میں تقسیم ہیں، اور جہاں پر بڑی نشانیاں انسانیت کے اختتام اور جواب دہی کے قریب آنے کی علامات ہیں۔ ان کا ظہور محض واقعات کا سلسلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے جو کہ انسان کو گہرے غور و فکر پر مجبور کرتی ہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں دعوت الارض کا ظہور خاص مقام رکھتا ہے، اور قرآن اور مستند احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ ایک خوفناک نشانی ہوگی جو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ دعوت الارض کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحی کی سچائی اور آخرت کی حتمیت کو نمایاں کرنا ہے۔ اس مخلوق کا کردار دوہرا ہوگا۔ پہلا تو یہ کہ کافروں کے لیے آخری انتباہ کے طور پہ اس کا ظہور ہوگا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ مومنوں کے لیے یقین کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ ظہور اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، مگر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب الہی فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور توبہ کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایمان اور نیک اعمال اپنانے کا وقت بہت محدود ہے۔ قرآن کریم میں دعوت الارض کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ آیت دعوت الارض کے ظہور کو ایک معجزاتی اور حتمی نشانی کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ آیت کا ابتدائی جملہ کہ جب ان پر بات پوری ہو جائے گی اس وقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب انسانیت کا کفر اور غفلت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی اور ایک ایسی نشانی ظاہر کی جائے گی جسے جھٹلانا ناممکن ہوگا۔ قرآن یہاں پر جانور کی شکل و صورت کی تفصیل بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے سب سے اہم وصف یعنی انسانوں سے براہ راست بات کرنے کی صلاحیت کو بیان کرتا ہے، جو کہ خود اپنے آپ میں ایک عظیم معجزہ ہے۔ اکثر مفسرین جیسے ابن عباس، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور صاف الفاظ بولے گا اور انسانوں کو ان کے کفر کا حقیقت پسندانہ انجام دکھائے گا۔ اور یہ خطاب دراصل اعلان ہوگا کہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ بیان دعوت ایمان یا ہدایت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ حتمی اعلان ہوگا کہ ایمان لانے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا کہ اس کے بعد کوئی روح اپنے ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اگر اس سے پہلے اس نے ایمان نہ لایا ہو۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دعوت الارض کا ظہور توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ اللہ کی قدرت کا یہ مظہر کہ ایک جانور کو انسانی زبان میں کلام کی صلاحیت عطا ہو، قرآن میں کئی مقامات پر بیان کردہ حقیقت کو مزید واضح کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اور اللہ جسے چاہے کلام کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ یہ نشانی اس حقیقت پر مہر لگاتی ہے کہ آخرت کی تیاری کا اصل وقت ایمان بالغیب کا وقت ہوتا ہے، کہ جب انسان آزاد مرضی سے حق کو قبول کرتا ہے۔ دعوت الارض کے ظہور کے بعد ایمان مجبوری بن جائے گا، جو کہ نجات کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی اصل قیمت آزمائش کے دوران اس کا اختیار کرنا ہے۔ قرآن کریم دعوت الارض کا مختصر تعارف کرواتا ہے، جبکہ احادیث میں اس کے جسمانی وصف اور معجزاتی کردار کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ جانور صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زندہ معجزہ ہے۔ روایات میں دعوت الارض کو مختلف جانوروں کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ اپنی ہولناک اور عجیب و غریب شکل سے انسانوں میں خوف اور عبرت پیدا کرے گی۔ ابن الزبیر کی روایت کے مطابق اس جانور کا سر بیل جیسا، آنکھیں خنزیر جیسی، کان ہاتھی جیسے، سینگ ہرن جیسے، گردن شتر مرغ جیسی، سینہ شیر جیسا، رنگ بھی شیر جیسا، کولے بلی کے جیسے، دم جیسے کہ مینڈے کی دم ہوتی ہے، ٹانگیں اونٹ جیسی، اور اس کے ہر جوڑ کے درمیان 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ یہ مخلوق نہ صرف عجیب الخلقت ہوگی بلکہ اس کے پاس 2 عظیم نبوی نشانات بھی ہوں گے، جس میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا وہی ہے جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، سانپ کی شکل اختیار کی اور فرعون کے جادو کو باطل کیا۔ یہ الہی طاقت حق کی فتح اور کفر کے مقابل فیصلے کی علامت ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ مہر وہ ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس سے انہوں نے جنات، جانوروں اور پوری مخلوقات پر حکومت کی۔
یہ حکمت اور الہی اختیار کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ دعوت الارض کی یہ مرکب شکل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ محض ایک مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایسی نشانی ہے جو کہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی ہیبت، طاقت اور عجیب الخلقت ظاہری شکل لوگوں کے دلوں پر خوف طاری کر دے گی۔ یہ مخلوق دنیا کو یاد دلائے گی کہ اللہ کی قدرت کسی بھی قانون فطرت کی محتاج نہیں ہے۔ دعوت الارض کا ظہور اللہ کے ان معجزاتی سلسلوں کا تسلسل ہے جو کہ انبیاء کے ذریعے ظاہر ہوتے رہے۔ اس کا مقصد صرف خوف پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ کفر کرنے والوں کے لیے ایک حتمی اور ناقابل تردید ثبوت بن کر آنا ہے کہ اللہ ہی سب پر غالب ہے اور اسی کے فیصلے اٹل ہیں۔ دعوت الارض کا بنیادی کام مومنوں اور کافروں کے درمیان ایک حتمی امتیاز قائم کرنا ہے اور توبہ کے اختتام کا اعلان کرنا ہے۔ روایت کے مطابق یہ جانور مومنوں کے چہروں پر سفید نشان لگائے گا جو پھیل کر ان کے پورے چہرے کو نورانی بنا دے گا، اور کافروں کے چہرے پر سیاہ نشان لگائے گا جو کہ پھیل کے ان کا پورا چہرہ تاریک کر دے گا۔ یہ نشان اتنا واضح ہوگا کہ لوگ روزمرہ زندگی میں، بازاروں میں، کھانے کی محفلوں میں فوری طور پر پہچان لیں گے کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ اور یہ صرف ایک جسمانی نشان نہیں بلکہ روحانی حقیقت کا ظاہری اعلان ہوگا۔ جانور انسانوں سے کہے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ الفاظ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا اعلان ہوں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد کسی روح کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے سے مومن نہ ہو، اور دعوت الارض انہی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ علماء جیسے ڈاکٹر یاسر قاضی اور شیخ بلال اسد فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایمان اب انتخاب نہیں رہے گا بلکہ مجبوراً ایک حقیقت بن جائے گا، کیونکہ جب سچائی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ایمان لانا امتحان نہیں رہتا۔ کچھ مفسرین کے مطابق دعوت الارض کے ظہور کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کی ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے دی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزید دعوت بے فائدہ ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے الہی ترک یعنی کہ ڈیوائن ابینڈنمنٹ کی ایک علامت تھی جنہوں نے مسلسل حق کو جھٹلایا تھا۔ دعوت الارض کا نشان لگانا اور اس کا کلام کرنا انسانیت کے خلاف ایک حتمی دلیل بن جائے گی کہ اس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہے گا اور ایمان کی مدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایمان کی اصل قیمت یہ ہے کہ انسان غیب پہ یقین کرے، بغیر دیکھے حق کو قبول کرے۔ دعوت الارض کا ظہور قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ جانور دن کی روشنی میں ظاہر ہوگا، ان میں سے جو بھی پہلے آئے دوسرا اس کے قریب تر ہوگا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دونوں نشانیاں تقریباً ایک ہی وقت میں ظاہر ہوں گی، جس کے بعد توبہ کا کوئی وقت باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو: دجال، دھواں، زمین سے جانور کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یا تمہارے کسی عزیز کی موت یا ایک عام مصیبت۔ یہ بات اس چیز کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب یہ نشانیاں شروع ہوں گی تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا، مگر احادیث میں مقام کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی یا کعبہ کے قریب ظاہر ہوگا۔ ابن کثیر کی روایت میں آیا ہے کہ یہ کوہ صفا سے نکلے گا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب ایک ریتلے علاقے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ جانور یہاں سے ظاہر ہوگا۔ مکہ مکرمہ اسلام کا مرکز ہے، وہ جگہ جہاں سے توحید کا پیغام پھیلا۔ دعوت الارض کا یہاں سے ظہور اس حقیقت کو مزید واضح اور خوفناک بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ کچھ مفسرین کے مطابق اگرچہ یہ جانور ایک جگہ نکلے گا مگر اس کا اثر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ آخری نشانی کا پیغام بھی عالمگیر ہوگا اور انسانیت پر حجت تمام کر دی جائے گی۔ دعوت الارض کا ظہور اس بات کی حتمی یاد دہانی ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، فیصلہ صادر ہو چکا ہے اور قیامت بہت قریب ہے۔ کلاسیکی اور جدید علماء سب کے سب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ جانور اللہ کی مطلق قدرت کا زندہ معجزہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک جانور کو بھی انسانوں کی طرح کلام کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں بھی اللہ تعالیٰ کی معجزاتی قدرت کئی بار ظاہر ہو چکی ہے، جیسے قیامت کے دن انسانی اعضاء کا بولنا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹیوں سے بات چیت۔
روایتی علماء ایسی کسی بھی رائے کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ اتنا بڑا جانور عقل یا سائنس کے خلاف ہے۔ ان کے نزدیک یہ کہنا کمزور ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں لازمی طور پر مافوق الفطرت ہی ہوں گی، جو کہ انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہوں گی، اور یہی ایمان بالغیب کا کمال ہے۔ دعوت العرض کا یہ ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کا اصل امتحان یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مطلق قدرت پر یقین رکھتے ہیں یا ہر چیز کو سائنس اور عقل کی حدود میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ دعوت العرض ایک ایسا نام جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زندہ اعلان ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی کہانی یا علامت نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی مخلوق ہے جسے اللہ نے اس دن کے لیے چنا ہے جب زمین پر کفر اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ قیامت کی یہ نشانی ایک آخری وارننگ ہوگی، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور انسان اپنی قسمت کا اعلان سن لے گا۔ اور یہ ایک لازوال پکار ہے کہ جاگ جاؤ، سوچو، پلٹ آؤ، اس دن سے پہلے جب نہ علم کام آئے گا نہ دولت، صرف دل کا سچ اور ایمان باقی رہ جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھا دعوت العرض کا ذکر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کے ذریعے اپنی بات آپ کو سمجھا پائے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ایسی ہی ایک ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔